ایک وقت تو وہ بھی آیا تھا جب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نام لے لے کے منافقین کو اپنی مسجد شریف سے باہر نکال دیا، مسجد نبوی شریف۔ حضور علیہ السلام کے پیچھے ہی آ کے نمازیں پڑھتے تھے، اقتدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کرنی، مقتدا امام حضور علیہ السلام کو بنانا، بظاہر حضور کے پیچھے نمازیں پڑھ کے باہر جا کے حضور علیہ السلام کا ہی گلہ شروع کر دیا۔ کوئی ادھر کھڑا ہے، کبھی کوئی ادھر کھڑا ہے، حضور علیہ السلام کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، ٹیمیں بنا رہے ہیں، اہل اسلام اور اہل مدینہ کے خلاف اس طرح کی نازیبا گفتگو کر رہے ہیں۔ رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر آیت نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب پہلے تو ہم خاموش تھے، لیکن اب اللہ تعالیٰ کی شان کے یہ لائق نہیں ہے کہ میرے محبوب کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں، مسجد نبوی شریف کے اندر داخل بھی ہو جائیں اور پھر باہر جا کے محبوب کے گلے کریں، حضور کے خلاف سازشیں کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں کہ وہ اپنے محبوب کا گلہ سنے ان مخالفین سے اور ان کو الگ تھلگ نہ کرے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ جو حال پہلے تھا کہ مسجد نبوی شریف کے اندر پکے مومن بھی ہے، پکے مسلم بھی ہے اور منافقین بھی ہیں، اہل ایمان میں یہ مل جل کے ان کے ساتھ قرآن بھی تلاوت کرتے رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، بظاہر انہوں نے شکل و صورت بنائی ہوئی ہے مسلمانوں والی، مگر اندر سے یہ خبیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ خبیثوں کو پاکوں سے الگ کر دینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم شریف پر اعتراض کیا کرتے تھے اور سب سے بڑی دلیل ایک دوسرے کو یہ پیش کرتے تھے، اپنی پارٹی والے کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعویٰ تو کرتا ہے کہ میں غیب کی خبریں جانتا ہوں، غیب کی خبریں دیتے ہیں، علم جانتا ہوں، قیامت کی باتیں بتاتے ہیں، قبر کے حالات بتاتے ہیں، ان کو اتنا تو علم ہے نہیں کہ ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں جو سب سے بڑے مخالفین انہی کے ہیں۔ اپنے مخالفین کی خبر نہیں ہے تو خبریں دیتے ہیں قیامت کی۔ اس طرح کی یہ منافق لوگ باتیں کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم شریف پر یہ اعتراض کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اب اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ یہ خبیث ہو۔ قرآن پاک کے الفاظ ہیں ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، کہ اے مومنو اب اللہ تمہیں پہلی حالت پر نہیں رہنے دے گا کہ خبیث جو ہیں یہ پاکوں میں، طیبوں میں، پاکوں میں ملے جلے رہے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ خبیثوں کو اللہ تعالیٰ پاکوں سے الگ کر دے گا۔ تو وہ کرنے کی صورت کیا تھی؟ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تو تھا، پتا تھا کہ یہ لوگ اندر سے پلید ہیں، منافق ہیں، پر حکمت کے پیش نظر حضور علیہ السلام ابھی تک ان کی نشاندہی نہیں فرما رہے، اور بڑی حکمت یہ تھی کہ ڈائریکٹ جب قرآن کریم کی آیت آ جائے گی قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک حکم قرآنی بن جائے گا کہ اللہ کو پسند یہ ہے کہ جو پکا مومن بندہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام، وہ خبیث کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا اور خبیث پکے مومن کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ اور یہ مومن کی شان کے خلاف ہے کہ جو منافقین ہیں، ان کے مخالفین ہیں، ان کے جو دشمن ہیں، وہ ان میں ہی ملے جلے رہے، یہ ان کی شان کے لائق نہیں، اور اللہ کو بھی پسند نہیں ہے کہ جو منافقین ہیں وہ مومنوں میں گھس کے رہیں۔ اللہ کا پسندیدہ
جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ خبیث الگ ہو جائے، ان کی نشاندہی ہو جائے کہ یہ خبیث ہے، اور جو رسول اللہ کے پکے عاشق مومن ہے ان کا بھی پتہ چل جائے، ان کی بھی نشاندہی ہو جائے کہ یہ حضور کے وہ غلام ہے کہ جو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گستاخ، اہل ایمان کا مخالف ہے، نہ اس کے ساتھ یہ رشتہ داری کرتے ہیں اور نہ ہی یہ اس کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، بلکہ امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب اس آیت کا نزول ہوا کہ اب اللہ تعالیٰ نے خبیثوں کو پاکوں سے الگ کرنا ہے، تو پھر الگ کیسے کیا؟ قرآن میں آیت آ گئی، اللہ کا الگ کرنا کیسے تھا؟ بخاری کے اندر موجود ہے کہ امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منبر شریف کے اوپر تشریف فرما ہو کے آپ نے فرمایا کہ پہلے خاموشی رکھی ہے اور اب تمہیں نکالنے کا حکم آ گیا ہے، حکم ربی آ گیا ہے، قرآن آ گیا ہے کہ تم اس مسجد کے اندر اہل ایمان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، گلے کرتے ہو رسول اللہ کے تم۔ بخاری شریف کے الفاظ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے حق میں اچھا تو یہی ہے کہ اپنے آپ ہی نکل جاؤ، یہ نہ ہو کہ بائی نیم نام لے کر تمہیں اٹھانا پڑے تو فلانیہ تم ہی نکل جاؤ، چالو تم ہی نکل جاؤ، اٹھ ہماری مسجد میں تمہارا کیا کام، نکل جاؤ، خبردار۔ وہ انہوں نے سمجھا تھا کہ حضور کو کیا پتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو اپنے محبوب کو ساری خبر دے دی۔ اسی آیت میں آگے فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اللہ تعالیٰ غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، رسولوں میں جسے پسند فرمائے اسے علم غیب عطا فرما دیتا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا چنگی گل ہے آپ پہ ہی نکل جاؤ۔ انہیں سمجھا اگو ہوں توڑی انہیں سن کڑیا نہیں کہ اونی کردے پہ ہونے نے بکرا مار کے کوئی ادھر ویکھے کوئی ادھر ویکھے کوئی تھلے ویکھن لگ پیا۔ جب سرکار نے ارشاد فرمایا نا کہ انہوں نے سیدھی گل کی سمجھ نہیں پئی ہوندی، بخاری شریف کے الفاظ ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا اخرج یا فلان فانک منافق۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لینا شروع کر دیا، چل لے منافقہ ساڈی مسیت سے باہر نکل جا، اخرج یا فلان فانک منافق، چل لے منافقہ تو بھی منافق ہے ساڈی مسیت جو باہر نکل جا۔ یہ مدینہ شریف کی عظمت ہے، مدینہ شریف کی عظمت ہے کہ اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے یہ خاصیت رکھی ہے مدینہ شریف میں کہ حق کو بھی واضح کر دیتا ہے، باطل کو بھی واضح کر دیتا ہے۔